أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. آج جن آیات کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 90 سے اور آیت نمبر 104. کل جن آیات پر تشریح کا سلسلہ رکا تھا اس میں ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعائیں نقل کی گئی تھیں اور میں نے یہ اشارے کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ دعائیں وہ ہیں کہ جو ہم سب اپنے لیے مانگ سکتے ہیں اور ہم سب کو ان دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. معانی کو سمجھ کر بہت مفید ہوگا. خاص طور پر علماء دین کی خدمت کرنے والے باتوفیق حضرات وہ یہ دعائیں کریں. عام طور پر ہم لوگوں کی زبان پر یہ ابراہیمی دعائیں نہیں ہوتی. جو عام طور پر دعائیں ہم کو یاد ہیں جو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی دعاؤں میں مانگتے ہیں شاید زیادہ تر یہ دعا ہماری دعاؤں میں شامل نہیں.
جو تشریح میں نے کل کرنے کی کوشش کی تھی اس میں ہی یہ اشارے تھے کہ یہ دعائیں نبوت کے ساتھ خاص نہیں. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. آگے جو دعا ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے جو واغفر لأبی انه كان من الضالین. ہم لوگوں کے لیے تو وہ دعا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر ایک آخری آیت جس پر تشریح رکی تھی یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس میں آخرت کے بارے میں ایک بات فرمائی گئی تھی کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا. وہاں تو قلب سلیم کام آئے گا. اور قلب سلیم کی تشریح تھوڑی تفصیل سے کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اعمال کر رہے ہیں لیکن ان اعمال کا کنیکشن دل سے ٹھیک نہیں. ان اعمال کا اثر دل پر زیادہ نہیں پڑ رہا ہے. حالانکہ اعمال کا اصل مقصد دل کی اصلاح ہے. اصل دار و مدار دل کی کیفیت پر ہے. ہر طرح کے شرک سے بھی دل پاک ہو, نفاق سے بھی پاک ہو, ریاکاری سے, حسد سے, جتنے بھی دل کے گناہ ہیں, دل کی بیماریاں ہیں, ان سے ہمارا دل بالکل پاک صاف. بڑے صاف لفظوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو, تمہارے جسموں کو نہیں دیکھے گا, ولیکن الی قلوبکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا. تو یہ بہت اہم محنت ہے کہ ہماری توجہ دل کی طرف ہو. اور یہ جو ذکر کے اعمال و اشغال ہیں اس میں اصل مقصود ہی دل ہوتا ہے. اس لائن کی محنت اگر صحیح ڈھنگ سے کی جائے تو زیادہ تر محنت کرنے والوں کے دل کی حالت بہتر ہو جاتی. آج جس آیت سے تلاوت شروع کی گئی ہے اس میں دو قسم کے لوگوں کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے وہ بتایا گیا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. تقوی والوں کے لیے جنت کو قریب لے آیا جائے گا. اچھی بات ہے. تقوی والوں کو جنت کے قریب لے جایا جائے گا یہ نہیں کہا اللہ نے. اس قدر اکرام ہوگا تقوی والوں کا کہ جنت کو خود ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. دنیا میں کبھی کسی مہمان کا ایسا اکرام کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ نہیں کر سکتا.
کس اعزاز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے ان مہمانوں کو کیا عزت دینے والا ہے. مہمان کیسے ہوں گے؟ بس ایک لفظ بولا ہے، للمتقین. تقوی کا مقام دل ہے، اوپر بھی قلب سلیم کہا گیا. تقوی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، ایک قوت، ایک طاقت دل میں آ جاتی ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو غلط کاموں سے بالکل روک لینے میں کامیاب رہتا ہے. تقوی بار بار کہتا رہا ہوں کہ غلط کاموں سے روک لینے کی صلاحیت کا نام. انسان اپنی صورت شکل جیسی بھی بنا لے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہت دیندار ظاہر کرے، اس کا اعتبار نہیں ہے. اعتبار تقوی کا ہے، اور تقوی دل میں ہوتا ہے. کیا شاندار تعریف کی ہے تقوی کی سیدنا ابی بن کعب، اور کس سے کی ہے؟ سیدنا عمر سے. سیدنا عمر نے ایک دن ابی بن کعب سے پوچھا، ابی یہ بتائیے کہ تقوی کیسے کہتے ہیں؟ اب اس سے صحابہ کے اندر آپس میں سیکھنے سکھانے کا جو مزاج تھا، ایک بڑا اور بہت بڑا اپنے ایک ساتھی سے پوچھ رہا ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اور وہ بھی کوئی تکلف نہیں کر رہے. ان کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر کا انتخاب تقوی کی تشریح کرنے کے لیے ابی بن کعب کا کتنا صحیح تھا. انہوں نے عجیب جواب دیا، کہا ایک بتائیں عمر کہ کبھی آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس میں بہت کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے کہا ہاں بالکل، کئی بار گزرنا ہوا ہے. کیسے گزرتے ہیں آپ اس سے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بھئی میں کپڑوں کو سمیٹتا ہوا، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا کہ میرے پیر میں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، میرا کپڑا کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے، اس طرح میں گزرتا ہوں. حضرت ابی نے کہا بس اسی کا نام تقوی ہے، کہ دنیا میں مسلسل آپ اس طرح زندگی گزاریں، اس طرح گزریں اس زندگی سے، اس کے پرپیچ راستوں سے، کہ کوئی کانٹا گناہ کا چبھ نہ جائے. احتیاط سے گزرتے چلے جانا اس دنیا سے، اسی کا نام تقوی. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ بہت نفلیں پڑھنے کا نام تقوی ہے، یہ نہیں. نیکیاں کرنا ایک الگ عمل ہے، بہت ضروری اور قیمتی، اور غلط کاموں اور گناہوں سے اپنے کو روکے رہنا یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے علاج، ایک ہے پرہیز. تو جنت کو قریب لایا جائے گا متقیوں کے لیے، تقوی والوں کے قریب. اللہ اکبر! یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ان تقوی والوں کا اعزاز کس درجے کریں گے کہ یہ جہاں پر بھی ٹھہرائے گئے ہوں گے میدان حشر میں، وہیں پر جنت کو لایا جائے.
قریب کر دیا جائے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جو لوگ غلط راستے پر چل کر دنیا سے آئے ان کے لیے جہنم کے اوپر سے پردے کو اٹھا دیا جائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ جہنم کو ان کے قریب لایا جائے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم تو اپنے مقام پر ہوگی، لیکن ایک متعین وقت تک اس کو پردے میں ڈھکے ہوئے رکھا جائے گا. اور جب اللہ رحم فرمائے یہ جہنمی لوگ خطا کار، سیاہ کار، منکر، باغی، دشمن، یہ جب موقع آئے گا تو جہنم کے اوپر سے پردے کو ہٹا دیا جائے گا. اب دیکھو، یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، یہ ہے تمہارا انجام. دیکھنا ہی کچھ کم عذاب نہیں ہوگا، اور اس کا سلسلہ تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد سے شروع ہو جائے گا. عالم برزخ میں ہی جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور اس وقت سے ہی بندے کو بندی کو دیکھنا شروع کر دے گا کہ یہ ہے میرا. تو جسمانی سزائیں تو دی ہی جائیں گی، لیکن اللہ کی پناہ وہ ذہنی اور نفسیاتی عذاب جو ہزاروں سال عالم برزخ میں بھگتنا پڑے گا. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم اللہ کے علاوہ جن دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے آج وہ کہاں ہیں؟ ہے کوئی تم کو بچانے والا؟ آج کہاں ہیں وہ سب؟ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا تم جن کی بندگی اور پوجا عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، کیا تمہاری کوئی مدد کر پائیں گے آج؟ اور تمہاری تو تمہاری، او ینتصرون، کیا اپنی مدد کر پائیں گے وہ؟ اللہ اکبر. قرآن کی دوسری بہت سی آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندگی غیر اللہ کی کرنے والوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جن دیوی دیوتاؤں کو کی پوجا کی جاتی تھی ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. انتم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. یہ ذلت کی کا آخری سلوک ہے کہ دیکھو تم جن کو خدا مانتے تھے آج دیکھو وہ اپنے کو بھی جہنم میں ڈالے جانے سے بچا نہیں پا رہے ہیں. یہ ہے ان کی حقیقت، اور یہ ظاہر ہے ان کا تذکرہ ہے جو اپنی بندگی پر راضی تھے، جو اپنی عبادت پر راضی تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لوگوں نے ایسے بھی معبود بنا رکھے ہیں جو نبی تھے یا ولی تھے. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، ان کو معبود بنا لیا. حضرت عیسیٰ کی والد ماجدہ مریم جنتی خواتین کی سردار، ان کو لوگوں نے معبود بنا لیا. تو وہ تو راضی نہیں ہے اس کے اوپر، اور قیامت کے دن ہی وہ صاف صاف اظہار برات کہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کہ ان کا دامن بالکل صاف ہے، وہ اپنے کو خدا بنائے جانے کے سلسلے میں راضی نہیں تھے، اس بات کو قیامت میں ہی اللہ صاف کر دے گا. انت قلت لہم،
اللہ تعالیٰ برسر محشر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرو؟ تم نے کہا تھا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن ان سب گمراہوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے اللہ، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، نہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ نے جو مجھ سے ان کو کہنے کے لیے کہا تھا میں نے وہی کہا تھا۔ لہذا ایسے لوگ جو اپنی عبادت پر راضی نہیں تھے اور قوم نے ان کو خدا بنا لیا، وہ چاہے انبیاء علیہ السلام ہوں یا اولیاء ہوں، ان کو سزا دے جانے کا کیا امکان ہے؟ لیکن جو لوگ اس پر راضی تھے، اب ہم ایک نظر اگر ڈالیں سرسری سی تو ہم دوسرے سماجوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے مہاراج اور کتنے عجیب عجیب قسم کے سفید پیلے اور بے لباس تصویریں ابھی تازہ ہیں، ان لوگوں کو قوموں کی قومیں اپنا خدا مان رہی ہیں اور وہ اس پر راضی ہیں، بہت راضی ہیں۔ ایسے سارے لوگ اس میں شامل ہیں۔ میں مثال تاکہ سمجھ میں آئے، ہمارے سماج میں بھی ایسے کچھ پیر صاحبان موجود ہیں جن کے سامنے سجدے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے بھی چیلنج قبول کیا کہ بھئی ہم بھی کچھ کم مشرک نہیں، تو ہمارے درمیان بھی ماشاءاللہ زندہ پیروں کے سامنے بھی اور اولیاء اللہ جو اللہ کے حضور میں حاضر ہو چکے، زندگی بھر توحید پھیلاتے رہے، ان کے مزاروں پر جو شرک ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسے انبیاء علیہ السلام اور ایسے اولیاء اللہ وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو راضی ہوتے ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اس رسوائی کے بعد وہ لوگ اور وہ سارے گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈکیل دیے جائیں گے۔ کبن کے جو معنی ہوتے ہیں وہ منہ کے بل گرانے کے ہوتے ہیں۔ اب جب اس کو دوسرے مادے میں لے آیا جاتا ہے کبو کبا، تو اور زیادہ اس میں مبالغہ آ جاتا ہے، ایک حرف کی زیادتی مبالغہ کا مفہوم پیدا کر دیتی ہے۔ تو اوندھے منہ ان سب کو، ان غیر اللہ کی عبادت پوجا کرنے والوں کو بھی اور ان کو بھی جو اپنی بندگی سے بڑے خوش تھے، اللہ کی پناہ۔ اس بات پر تو ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ
شرک جلی سے ہم محفوظ ہیں. تمام تر خطاؤں کے اعتراف کے باوجود یہ بڑی نعمت ہے. الحمدللہ ہمیں اللہ نے توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے. اس میں اور ترقی اللہ عطا کرتا رہے. اس لیے یہ بہت ہی دل کو تسلی دینے والی چیز ہے. بہت بہت شکر اس پر اللہ کا ہم سب ادا کریں. اپنے گناہوں پر ندامت ایک حد تک مطلوب ہے، مفید ہے، لیکن اپنے گناہوں پر کا اتنا احساس کہ جو نعمت اللہ نے ہم کو توحید کی دی ہے اور ٹوٹے پھوٹے اعمال کی دی ہے، ان پر ہمارے دل میں خوشی کا احساس مغلوب ہو جائے اور گناہوں کی وجہ سے ندامت اور خوف کا احساس بہت زیادہ غالب رہے، یہ مناسب نہیں. میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. کیا خوبصورت بات علامہ ابن قیم نے لکھی ہے. لکھی ہے کہ چاہے جتنے گناہ ہو جائیں، اپنے گناہوں پر ایک بار اللہ سے معافی مانگ لو اطمینان سے. 2 بار مانگ لو، 3 بار مانگ لو. اس کے بعد پلٹ کر اپنے ماضی کی زندگی اور پچھلے گناہوں کو یاد بھی مت کرنا. بہت کوئی بڑا عارف لکھ سکتا ہے، کوئی بڑا عارف لکھ سکتا ہے جو اللہ کو خوب پہچان گیا. انہوں نے یہ اتنی بڑی بات لکھنے کی ہمت کی ہے کہ دیکھو شیطان اس راستے سے بھی تمہارے پاس آتا ہے. بار بار تم کو گناہ یاد آئیں گے، بار بار تم کو گناہ یاد آئیں گے، بار بار تم کو گناہ یاد آئیں گے. تو شیطان تمہاری ہمت توڑتا ہے، تمہارا حوصلہ پست کرتا ہے. اللہ کے کرم، رحمت اور مغفرت اور پیار سے تم کو نا امید کرتا ہے. اس لیے میری تم کو نصیحت یہ ہے، 3 بار معافی مانگنے کے بعد پلٹ کر ماضی کو یاد کبھی مت کرنا، بھول جاؤ. یہاں تک کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر بار بار تم اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کرو گے تو اس پر اللہ ناراض ہو جائے گا. وہ کہے گا اللہ بندے میں تم سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ جیسے ہی کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں معاف کر دیتا ہوں. تم بار بار جو مجھ سے مانگ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے اوپر یقین نہیں، تم مجھ سے بدگمان ہو. ایک مثال بھی دی انہوں نے. ایک بچے سے غلطی ہو جائے اور وہ بچہ کچھ دن کے بعد، دیر کے بعد شرمندہ ہو، پچھتائے اور ماں سے آ کر معافی مانگے، لپٹ کر معافی مانگے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے. ماں کلیجے سے لگا لیتی ہے، بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بول جاؤ، چلو چلو، جو ہوا سو ہوا، میں نے سب معاف کیا. اب وہ لڑکا اگر روز اپنی سے کہے گا، اماں سے کہے گا میں معاف کر دیے، ماں معاف کر دیجیے، تو اچھا لگے گا ماں کو. بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں کوئی کلیکٹر ہوں، میں کوئی منتری ہوں، تم نے معافی مانگ لی، میرا دل صاف ہو گیا، ختم. بار بار معافی مانگ کر میرا دل مت دکھاؤ. بار بار معافی مانگنے سے ماں کا دل دکھ سکتا ہے، تو بار بار معافی مانگنے سے اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے. مستقبل کی فکر کرو، آگے بڑھو، ترقی کرو. ہمارے آج رمضان کے اس دفعہ کا، آج کا اس وقت ہم لوگوں کا آخری یہ محفل ہے، کل ہمارا سفر ہو جائے گا. ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا زامبیا میں اعتکاف میں.
کہ آخری جو بیان ہوتا تھا ان کا، تو اصل بیان تو ان کا ہوتا تھا تراویح کے بعد. پھر جو حضرت کے سینکڑوں جانثار وہاں ہوتے تھے تو باری باری کسی کا کسی دن عصر بعد، کسی کا کسی دن عصر بعد. تو میں حضرت کے مزاج کو سمجھ گیا تھا کہ حضرت آخری بیان بہت امید دلانے والا کرتے ہیں. پہلے ہی حاضری میں سمجھ گیا کہ آخری بیان بہت بہت ہی زیادہ امید دلانے والا. میں نے اس سلسلے میں ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا بھی کہ یہ قصداً آپ کرتے ہیں، یہ اتفاق سے آخری دن کہ میں 3 سال سے بیان سن رہا ہوں؟ کہ لگے الحمدللہ کہ کوئی تو سمجھا. کہنے لگے اللہ کے دربار سے نا امید اٹھنا، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ 10 دن ہم فقیر اللہ کے در پر پڑے رہے، خالی ہاتھ بھیج دے گا وہ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل جیسے جیسے رمضان مبارک آگے بڑھتا چلا جائے، اللہ ہمارے دل پر امید کا غلبہ کرتا چلا جائے. انشاءاللہ بڑے بڑے گناہوں سے بس ہم لوگ بچ لیں، اور گناہ پھر بھی ہوتے رہیں گے کوشش کے باوجود، تو مایوس نہ ہوں، فوراً معافی مانگ لیں. جتنی جلدی یاد آ جائے معافی مانگ. رحمت اللہ کی یہاں تک ہے کہ اللہ نے وہ بات کہہ دی جو اللہ ہی کہہ سکتا ہے کہ بندو تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کروں گا جو گناہ کریں گے، تاکہ میری صفت رحمت کا ظہور تو ہو، میری شان غفور الرحیمی کا ظہور تو ہو. جب کوئی گنہگاری نہیں ہوگا تو میں معاف کس کو کروں گا؟ اللہ اکبر. بس تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی گناہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہاں گناہ کم ہوتے چلے جائیں، اور پھر بھی ہوں گے، غلطی ہو جائے گی، بس یہ کہ اس کے بعد جتنی جلدی یاد آ جائے معافی مانگ لیا. ہم راستے میں جا رہے ہیں اور تھوڑی سی نظر بہک گئی، تو اب اس کا انتظار نہ کریں کہ آپ مسجد پہنچیں، گھر پہنچیں، نہیں، چلتے ہی میں راستے میں جیسے ہی خیال آیا کرے کیا ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، اسی وقت یقین رکھیے کہ اسی وقت معاف ہو جائے گا. دنیا میں ہم بہت ستائے جا رہے ہیں مشرکین کے ہاتھوں. اے اللہ اس دن اس مجمع میں کھڑا کر دیجیے گا جس دن مشرکین اور ان کے لیڈروں کو، ان کے لشکروں کو جہنم میں پھینکا جاتا ہوا ہم کو نظر آئے اور ہمارے دل کو سکون پہنچے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس نے جس سے کام لیا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں، وہ سارا عملہ جنود ابلیس کا، وہ سب کے سب جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس پر یقین کامل ہوگا تو کبھی دنیا کے عارضی حالات سے گھبراہٹ نہیں ہوگی.
کیونکہ فتح و شکست کا اصل میدان یہ دنیا نہیں ہے، فتح و شکست کا اصل میدان آخرت ہے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، ایک اور منظر اللہ نے قیامت کے دن کا کھینچا ہے کہ ایک تو ہوں گے لیڈران جنہوں نے اپنی اپنی قوموں کو بہکایا، گمراہ کیا، پورا ماحول شرک کا بنایا، پورا نظام تعلیم شرک کا بنایا، ہر طرف شرک، ہر طرف شرک، ہر طرف شرک، ہر طرف دیوی دیوتاؤں کا ماحول، ہر طرف غیر اللہ کی بندگی کے مراکز۔ ایک تو لیڈران ہوں گے اور ایک وہ عام لوگ ہوں گے جو ان لیڈران کی بات مانتے گئے اور شرک کرتے گئے، اپنی عقل سے سوچا ہی نہیں انہوں نے، کسی پکارنے والے کی پکار پر غور بھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ لیڈروں کو اور لیڈروں کی باتیں ماننے والوں کو سب کے سب جب جہنم میں کا فیصلہ ہوگا تو ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہوگا۔ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، عوام یہ کہیں گے، پبلک یہ کہے گی، فالوورز یہ کہیں گے، لیڈروں کی باتوں کے ماننے والے یہ کہیں گے کہ اب تو ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم بہت ہی بڑی گمراہی میں تھے، اس لیے کہ ہم آپ لوگوں کو رب العالمین کے برابر درجہ دے رہے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اذ نسویکم برب العالمین کی جو تشریح کی ہے وہ کی ہے کہ اے نجعل امرکم مطاعا کما یطاع امر رب العالمین، جس طرح رب العالمین کا حکم مانا جاتا ہے اسی طرح ہم آپ کا کہنا مانتے تھے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔ غالباً ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اشارہ اس طرف کرنا چاہ رہے ہیں کہ عبادت اور بندگی کسی انسانی خاص حیت اور شکل تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر غور کیے اور سوچے کسی بھی مخلوق کی بات مانتے چلے جا رہے ہیں، سوچ ہی نہیں رہے ہیں کہ کیا خالق کے حکم کے مطابق یہ آدمی ہم کو ہدایت دے رہا ہے، یہ حکومت ہم کو ہدایت دے رہی ہے، یہ رہنما ہم کو ہدایت دے رہا ہے۔ کچھ نہیں سوچا آپ نے؟ کیا رب کی مرضی اور کے مطابق ہے بات اس کی یا بالکل الگ ہے؟ یہ تو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے ہم مانے چلے جا رہے تھے، تو وہاں یہ حقیقت ان پر کھلے گی کہ یہ ہماری غلطی تھی کہ ہم نے اپنے ان لیڈروں کو رب العالمین کا درجہ دے رکھا تھا۔ اذ نسویکم برب العالمین، یہاں پر آ کر یہ بات یاد آ رہی ہے
کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. کسی نعرے کو، کسی بھی عقیدے کو، نظریے کو قبول کرنے یا قبول نہ کرنے سے پہلے سوچنا ضرور چاہیے، اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہیے. جو لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے ہوں، وہ ان سے بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ عقیدت کے جذبے سے کوئی عقیدہ قبول کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں. اور قوموں کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، مشرک قوموں کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ آستھا کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. عجیب و غریب یہ جملہ ہے. بابری مسجد کا پورا کیس 50-60 سال چلا، اور آخری فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ مانا کہ مسلمانوں کی سب دلیلیں بالکل درست ہیں، اور کہیں سے ثبوت نہیں ہے ملا اس بات کا. دوسرا فریق یہ ثبوت نہیں پیش کر سکا. صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ بابری مسجد کسی زمانے میں کوئی مندر توڑ کر بنائی گئی تھی، اس جگہ پر کوئی مندر ہونے کا کوئی ثبوت یہ فریق نہیں پیش کر سکا، اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا کہ کسی مندر کو توڑ کر یہ مسجد بنائی گئی. اگر آپ شروع کے اس ججمنٹ کے 500 صفحے پڑھیں گے، 550 525 صفحے، تو آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ آپ حیرت کے ساتھ پڑھیں گے، ارے اس نے تو اڑا دیا بالکل ان ججوں نے. اور بالکل آپ کو یہ یقین ہوگا کہ اگلے صفحوں میں یہ آ رہا ہوگا کہ درخواست مسترد کی جاتی ہے، مسلمانوں کی اپیل منظور کی جاتی ہے، اور یہاں پر کوئی مندر نہیں تھا، بابری مسجد کا شہید کرنا مجرمانہ عمل تھا، اس لیے ہم حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ اسی جگہ پر فوراً بابری مسجد تعمیر کی جائے اور اس کا اتنا ہرجانہ مسلمانوں کو دیا جائے. یہ امید ہوتی ہے اس آدمی کی جو اس پورے ججمنٹ کو پڑھتا ہے، مگر آخر میں آ کر یہ لکھا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آستھا کے سلسلے میں کوئی دلیل نہیں چلتی. آستھا یہ کہتی ہے کہ یہاں مندر تھا، آستھا یہ کہتی ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنی تھی، اور اس لیے ہم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ زمین مندر کے لیے دے دی جائے، لیکن ملک میں ماحول اچھا رہے اس کے لیے ہم یہ ہدایت کرتے ہیں کہ اس کے تھوڑے فاصلے پر ایک 5 ایکڑ زمین ایک دوسری مسجد کی تعمیر کے لیے دے دی جائے. یہ انصاف ہے. یہ شرک کا مزاج ہے، یہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. یہ شرک کا کلچر ہے، کیونکہ دلیل کی کسوٹی پر شرک ٹھہر ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ دلیل پر بحث ہی نہیں کرتے. اور میں ایک بہت اہم بات کہوں،
یہ جو ہمارے ملک میں ہمارے برادران وطن کی ایک سوچ ہے کہ بھی سب دھرم ٹھیک ہے، یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ سب دھرم صحیح ہیں، راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے. یہ سوچ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ بحث شروع ہوئی کہ دھرم تو ایک ہی صحیح ہو سکتا ہے، اور آئیے گفتگو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، علمی بحث کرتے ہیں، اور یہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا دھرم صحیح ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ اس بحث کے سامنے وہ ٹک نہیں پائیں گے. اس لیے انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ بھئی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمارا دھرم ٹھیک ہے؟ ہمارا دھرم بھی ٹھیک ہے، آپ کا بھی دھرم ٹھیک ہے، ان کا بھی ٹھیک ہے، ان کا بھی ٹھیک، ان کا بھی ٹھیک، ان کا بھی ٹھیک. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت شریف لوگ ہیں. اس میں دوسرا قول بھی ہے اس سوال کے جواب میں کہ یہ کیوں کہتے ہیں. ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا، ایک فریق کے وکیل نے زبردست بحث کی، زوردار بحث کو سن کر جج صاحب نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو دوسرے فریق کا وکیل اٹھ گیا کہ ان کا صاحب آپ نے ہماری بات تو سنی نہیں، اور آپ نے ایک طرف کی بات سن کر کہہ دیا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں. کہ نہیں آپ کہیے، آپ بولیے، آپ بحث کیجیے. تب انہوں نے بحث کی اور پہلے سے بھی زیادہ زوردار بحث کی، چھکے چھوڑا دیے. تو جج صاحب اس پوری بحث کو سننے کے بعد کہنے لگے آپ بھی بالکل ٹھیک کہتے. اب فیصلہ لکھنے والا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ درخواست منظور ہوئی ہے یا خارج ہوئی ہے. میں کیا لکھوں، الاؤڈ یا ڈسمسڈ؟ یہ دو لفظ ہوتے ہیں عدالت کی اصطلاح میں. جب درخواست منظور ہوتی ہے تو لکھا جاتا ہے الاؤڈ، جب ریجیکٹ ہوتی ہے تو لکھا جاتا ہے ڈسمسڈ. تو اس بیچارے پیشکار نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں، الاؤڈ یا ڈسمسڈ؟ کہنے لگے تم بھی ٹھیک کہتے ہو. یہ ہے ہمارا مشرکوں کا مزاج. عرب کے مشرک یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم بھی ٹھیک کہتے ہیں تم بھی ٹھیک کہتے. وہ صاف گو لوگ تھے. لیکن جو شرک میڈ ان انڈیا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے. کبھی آپ سے اس موضوع پر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہو. اب پبلک کیا کہے گی؟ عام لوگ جو بیچارے بہکاوے میں آئے، لیڈروں کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے شرک قبول کیا، وہ کہیں گے وما اضلنا الا المجرمون. میدان محشر میں ان کی سمجھ میں آئے، وہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، یہ ہمارے مجرم لیڈر جو ہیں انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا. فما لنا من شافعین، آج کوئی ہمیں بچانے والا نہیں، آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی آنکھ بند کر کے غلط بات کو مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی سماج میں پیدا ہوا ہو، اس کو اسی قسم کی شرمندگی کا سامنا روز محشر کرنا پڑے گا. ہمارے بھولے بھالے لوگ بھی بہت
دوسروں پر الزام دیں گے. کیا کریں، ہمیں ان درگاہوں کے مجاوروں نے گمراہ کر دی. وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. نہ آج ہمیں کوئی سفارش کرنے والا ملے گا، نہ کوئی ہمارا کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی نہیں ہے یہاں آج. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین. کاش کہ ایک بار پھر ہم کو دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جاتا، پھر ہم پکے توحید پر ایمان رکھنے والے ہوتے. اللہ تعالی وقت ہاتھ سے جانے سے پہلے اپنے عقیدوں اور اپنے کردار کو بہتر بنا لینے کی ہم سب کو فکر عطا فرمائے، کیونکہ ایک بار خاتمہ ہو گیا تو دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد وہی آئے تھے جو ہر چند آیات کے بعد اس صورت میں دہرائی جا رہی ہے. ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم. آخرت کے اس بیان میں یقیناً بڑی نشانی، بڑی تنبیہ، بہت قابل غور بات ہے. لیکن اس سب کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، نہیں مانے یہ لوگ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اے محمد، آپ کا رب بہت طاقتور بھی ہے اور بہت مہربان بھی. بس آج یہیں پر یہ درس انشاءاللہ مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے اور اس بات پر بہت شکر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اللہ نے شرک والے گھر میں نہیں پیدا کیا، توحید والے شرک میں گھر میں پیدا کر. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. پھر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توحید والے گھرانے میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں توفیق سے نوازا. ہم مسجدوں میں آنے والے بنے، ہم مدرسوں میں پڑھنے والے بنے، ہم جماعتوں میں نکلنے والے بنے، ہم اچھے ماحولوں میں جانے والے بنے. کرم ہی کرم ہے اللہ کا، بہت احسان، بہت احسان. ہم نے مانا کہ ہم اللہ کے پسندیدہ معیار سے ابھی کافی دور ہیں، لیکن یہ نعمت بھی کچھ کم نہیں ہے کہ ہم اس کے کروڑوں بندوں اور بندیوں سے بہتر ہیں. بالکل اس نعمت کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمارے کان میں کچھ باتیں پڑ تو جاتی ہیں، کبھی کبھی آنکھیں بھیگ تو جاتی ہیں. ہمارے بہت سے بھائی بہن تو وہ ہیں کہ کبھی وہ کسی مجلس میں بیٹھتے ہی نہیں، کبھی ان کے کان میں کوئی بات پڑتی ہی نہیں. گھروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہوتا. اس لیے
اللہ کی اس توفیق پر ہم کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ استغفار سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں اور شکر سے نئی نیکیوں کی توفیق ملتی. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم جب ان دینی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دین میں ہم کو ترقی عطا فرمائیں گے. ایک سوال ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور آپ ہی نے کہا تھا کہ اسلام تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو یہ کہنا کہ اسلام کے بعد ہی معاشی اور مادی ترقی ہوئی، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ اسلام کی شروعات آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی. اسلام کی تکمیل محمد الرسول اللہ، اور اسلام کا مکمل نقشہ اور ایک تہذیب اور ایک طاقت کی شکل میں جو اسلام سامنے آیا، جو غلبہ ہوا اسلام کا، وہ یقیناً محمد الرسول اللہ ہی کے ذریعے ہو. اس لیے اسلام کی پوری شان، اسلام کی پوری برکتیں، اسلام کی پوری حقیقت، اسلام کے پورے نتائج یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ظاہر ہو. امید ہے کہ یہ جواب بالکل کافی ہوگا. یقیناً دین تو ہمیشہ سے صرف ایک رہا ہے. کوئی نبی اسلام کے سوا کوئی دین نہیں لایا، قطعاً. شریعتیں الگ الگ تھوڑی بہت رہیں، لیکن دین ہمیشہ ایک رہا. اور جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ایک بچہ بڑھتا ہے دھیرے دھیرے، تو بچے کو لباس کا سائز بڑھتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے تو اس کے لباس کا سائز اور بڑھتا ہے. جب وہ پوری طرح اپنے فل سائز کو انسان پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لباس کا سائز نہیں بڑھتا، وہ مکمل ہو گیا. اب وہ اس کی عمر 30 سال کی ہوگی تب بھی وہی سائز رہے گا، 40 سال کی ہوگی تب بھی وہی سائز رہے گا، 50 سال کی ہوگی تب بھی وہی سائز رہے گا، سوائے اس کے کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے عرض البلد بڑھ جائے. طول البلد نہیں بڑھے گا، چاہے جتنا کھاوا، لیکن عرض البلد بڑھ سکتا ہے. اتنا بڑھ سکتا ہے کہ گھر کا دروازہ تنگ پڑ جائے. اس لیے ذرا کھاتے وقت اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ میرے گھر کا دروازے کا سائز کیا ہے، اور دوبارہ دروازہ لگنا کتنا مہنگا پڑ جائے. پیچھے دیکھ، خاصۃ لک من دون المؤمنین. واہ بہت خوب، واہ 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 واہ.
کسی نان مسلم بھائی نے یوٹیوب پر اس وقت آن لائن سوال کیا ہے کہ آستھا کے لیے دلیل ضروری ہے تو مسلمان ایک رات میں حضور کے سفر معراج کو کیسے تسلیم کرتے ہیں؟ ہم اس لیے تسلیم کرتے ہیں، اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اس بات کو ہمیں بتانے والا، ہم نے پہلے اس کی تحقیق کی ہے، اچھی طرح تحقیق کی ہے کہ یہ خبر ہم کو کس نے دی ہے۔ تمام پہلوؤں سے اس کو جانچا ہے، اور جب ہم کو بہت لمبی ریسرچ کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انسان سچ بولتا ہے، اور کسی بات کو اگر وہ بتاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے کہا گیا ہے، تو ہم پھر یہ مانتے ہیں کہ یہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، یہ خدا نے کہا ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں۔ دوسرے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ محمد خود آسمان پر چلے گئے تھے، کبھی نہیں کہا۔ قرآن نے یہ ہم کو بتایا کہ اللہ ان کو لے گیا تھا۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ ان کے پاس ہر کچھ دن کے بعد آتا تھا اور اللہ کا پیغام لاتا تھا، تو اس میں ہمیں کوئی مشکل نظر نہیں آتی کہ ہزاروں مرتبہ فرشتوں کو بھیجنے والا ایک بار اپنے بندے کو اپنے بات بلا لے۔ ہمیں کہیں سے کوئی اس میں ان لاجیکل ان سائنٹیفک بات نہیں معلوم ہوتی۔ اگر ہم کو اس پہ شک ہوتا، جو زندگی کا ایک واقعہ تھا، تو ہم کو اس سے پہلے اس کے اوپر 1000 بار شک ہوتا کہ کیا واقعی اللہ کا فرشتہ ان کے پاس آتا تھا۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ بھگوان یا خدا یا پرمیشور میرے اندر اتر گیا، یہ انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری پوجا کرو۔ اور میں ان بھائی کے شکریہ کے ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہندی ڈکشنریز دیکھیے، پوجا کا انواد، پوجا کا ترجمہ کہیں بھی اپاسنا اور بھکتی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہندی بھاشا میں پوجا کا مطلب ہے عزت کرنا، احترام کرنا۔ آپ کسی بڑے کو خط لکھتے ہیں اپنے پتا جی کو، تو آپ لکھتے ہیں پرم پوجیہ پتا جی۔ پوجیہ پتا جی کا مطلب ہوتا ہے ریسپیکٹڈ فادر، محترم والد گرامی۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میرا والد میرے خدا ہیں۔ بڑی بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ جہاں تک عزت کا سوال ہے، عزت تو چاول کے دانے کی بھی کی جانی چاہیے، عزت تو گیہوں کے دانے کی بھی کی جانی چاہیے۔ میرے مالک کی ہر دی ہوئی چیز عزت کے لائق ہے، لیکن بندگی کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے، اپاسنا کے لائق نہیں ہے، بھکتی کے لائق نہیں ہے۔ یہ بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ جہاں پوجا کا شبد آیا ہے، وہاں انواد کرنے والوں نے، سمجھانے والوں نے پوجا کو عبادت اور بندگی اور ورشپ
کہ مفہوم میں بول دیا، بالکل نہیں۔ اسی لیے میں اپنے بھائی سے بہت ریسپیکٹفلی اور بردرلی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی غور سے پڑھیں، بہت ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پہلے آپ ریسرچ کریں، کوئی جلدی نہ کریں، اور آپ ان کی پوری زندگی کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا یہ شخص جھوٹ بول رہا تھا؟ اگر یہ کہتا تھا کہ یہ آج خدا کی طرف سے پیغام میرے پاس آیا ہے تو یہ اس نے جھوٹ بولا؟ ان کے کیریکٹر کو، ان کی ٹیچنگز کو آپ بالکل ایک ریسرچ اسکالر کے طور پر پڑھیں۔ میرے والد ایک عجیب و غریب بات کہا کرتے تھے، میں اسی پر بات کو آج مکمل کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ کلمے کے لحاظ سے تو لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے پہلے غور کرنا چاہیے محمد الرسول اللہ پر، پہلے اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ سننے والوں سننے والیوں میں کوئی ایک آدھ کتاب کا نام جاننا چاہے تو میں ایک کتاب سجیسٹ کروں گا، محمد دا آئیڈیل پروفٹ، انگریزی میں یہ کتاب ہے، محمد دا آئیڈیل پروفٹ۔ اس کے رائٹر ہیں 20 سینچری کے سب کانٹیننٹ کے سب سے بڑے ایک دو اسکالرز میں سے ایک سید سلیمان ندوی۔ اس کتاب کا اردو جو اصل نام ہے وہ خطبات مدراس۔ جو یہاں علماء بیٹھے ہیں، جو اور لوگ ہیں، وہ خطبات مدراس کا نام نوٹ کریں، اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو اور بہتر طریقے پر آپ سمجھ پائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کر لیں بھائی۔ اور کوئی پرچہ ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، سچائی کی پہچان نصیب فرما، سچائی کا علم نصیب فرما، سچائی پر یقین نصیب فرما، سچائی پر اطمینان نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، تمام دنیا میں تمام انسانوں کو اے اللہ صحیح راستہ دکھا دیجئے، سب کے سینوں کو کھول دیجئے، سب کے دلوں میں اطمینان پیدا کر دیجئے، آپس میں محبتیں بڑھا دیجئے۔ اے اللہ، نفرتوں کے دور کو جلد سے جلد ختم کر کے مختلف سماج کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا سلیقہ نصیب فرما، ایک دوسرے کا احترام کی توفیق عطا فرما،
ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اے اللہ، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا ہمارے لیے مستقل طور پر آسان کر دیجئے۔ ہم صبح سے شام تک کئی چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں جو بالکل جائز ہیں، لیکن ان کو اپنے آپ کو ان سے بھی روکے رکھنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن اے اللہ، ہم رمضان کے بعد اپنے کو غلط چیزوں سے بھی نہیں روک پاتے۔ اے اللہ، یہ طاقت ہم کو عطا فرما، یہ صلاحیت ہم کو عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ، پوری دنیا کے ملکوں میں بلا وجہ جنگیں ہو رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ اے اللہ، بے پناہ خون بہہ رہا ہے، عجیب دور ہے، ہر جگہ نفرت، ہر جگہ قتل و غارت گری، لوٹ مار۔ اے اللہ، انسانوں کو سمجھ دے دیجئے، انسانوں کو سمجھ دے دیجئے۔ اے اللہ، اس بے عقلی سے سب قوموں کو نکال دیجئے، سب قوموں، سب سماجوں کے تمام لوگوں کو نکال دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، انسانیت کی محبت ہمارے دلوں میں اتار دیجئے، سچائی کی تلاش کی ہم کو توفیق عطا فرما، اور سچائی کو قبول کر لینے کی توفیق ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم، یہ پاک مہینہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا ہے، ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو ایمان عطا فرمایا، آپ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا، آپ نے ہم کو توحید کی نعمت دی، آپ نے ہم کو شرک سے بچایا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، بہت اچھے ماحولوں میں آپ نے بیٹھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائی، اچھے گھروں میں پیدا کیا، اچھے ماں باپ کی گودوں میں ہم کو پلوایا، اچھے تعلیمی اداروں میں ہم کو تعلیم دلوائی۔ اے اللہ، کروڑوں بندوں سے تو بہرحال آپ نے ہم کو بہتر بنایا، آگے اور بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے، اے اللہ ہمیں سہارا دے دیجئے، اے اللہ ہمیں ہمت دے دیجئے، اے اللہ ہمیں علم دے دیجئے، اے اللہ اللہ ہم کو اور توفیق دے دیجئے، اے اللہ اور توفیق دے دیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے سائے کو ہمارے سروں پر صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھیے، ان کی خدمت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم بن جائیں۔ اے اللہ، ان کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کو ہم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور اگر ہمارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں ایمان کا کوئی ذرہ لے کر، محض اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کی برکت سے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دیجئے، مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجے بلند کر دیجئے، اے اللہ ان کے درجے بلند کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے تمام رشتہ دار، ہمارے خاندان کے بزرگ، ہمارے ددیالی رشتہ دار، ہمارے ننیہالی رشتہ دار، ہمارے سسرالی رشتہ دار، اے اللہ سب کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما، سب کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما، سب کو دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ آپ نے ہم کو اس ملک میں پیدا کیا، اس ملک کا بڑا حق ہے، اور اے اللہ اس ملک کے رہنے والوں کے اندر بہت خوبیاں ہیں، بہت سی صلاحیتیں ہیں۔ اے اللہ، یہ سیاست اور راجنیت کے چکر میں لوگوں کی صلاحیتیں غلط رخ پر استعمال ہو رہی ہیں۔ اے اللہ، یہ تو روحانیت کا ملک ہے، یہ محبت کا ملک ہے۔ اے اللہ، روحانیت کے راستے پر اس کو واپس لے آئیے، اے اللہ اس کو واپس لے آئیے، اے اللہ واپس لے آئیے، ہم کو اپنے ملک کے لیے مفید بنا دیجئے، پوری انسانی برادری کے لیے مفید بنا دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارے دلوں کے اندر ایک پازیٹیو سوچ، ایک مثبت سوچ ہم کو عطا فرما دیجئے، ایک مثبت سوچ عطا فرما دیجئے۔ دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما، اور اللہ اپنی سزا سے، غصے سے بچا لیجئے، اور ہم سب کی طرف سے تمام نبیوں،
تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے کسی بھی ملک میں آئے ہوں، اچھے اچھے مصلح لوگ، اچھے روحانی بزرگ لوگ، اے اللہ، اور خاص طور پر رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ہمارا محبت بھرا سلام پہنچائیے۔ اے اللہ، ان پر بھی، ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، تمام بزرگوں روحانی رہنماؤں کی خدمت میں بھی ہمارا سلام پہنچائیے، اور انہی کے اچھے راستے پر ہم سب کو چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔